شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نمل آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے، ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ یہاں وارث سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت عنایت کی کہ کل کائنات میں پھر کوئی ایسا نہ ہوا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس تھی اور نہ میرے بعد کسی کی شایان شان ہو۔ کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو کام انسانوں کی طاقت سے باہر تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جو جن حکم نہ مانتے، شرارت کرتے یا کسی کام میں رکاوٹ کا باعث بنتے یا دوسروں کو تنگ کرتے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف جن و انس تک محدود نہ تھی بلکہ جانور اور ہوا بھی آپ کی ماتحت تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ سبا آیت 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ اس بادشاہت سے حضرت سلیمان علیہ السلام مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا جسے ملکہ سبا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت 20 تا 25 میں ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے رستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو چیز تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ وہ اپنی حس کے ذریعے زیر زمین پانی والے حصے کا پتہ چلا لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہدہد کو دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا، خط اس کے سامنے گرا کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا فیصلہ قطعی نہیں کرتی جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو۔ اور سب نے جواب دیا اور ہم خوب طاقتور اور قوت والے، سخت لڑنے بھرنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں،
پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اس نے فلسطین کی طرف قاصد کے ہاتھوں بے شمار قیمتی تحائف روانہ کیے، لیکن جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچے تو آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے قاصد سے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جس کے سامنے پڑنے کی اس میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سن کر قاصد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاصد نے ملکہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ پھر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک ملکہ کا پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان بن کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ جب آپ نے تخت اپنے پاس موجود فرمایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے فائدے کے لیے ہی شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے بارے میں قرآن کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتابوں کا علم تھا، اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کو یہ علم اور قدرت دے رکھی تھی کہ وہ تخت لے آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے، پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، ایسا ہی تیرا تخت بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ سے بات شروع ہوئی، وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے نہ تو ہاں کہا کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی تو وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا، اور نہ ہی اس نے نہ کہا کیونکہ یہ دکھنے میں ویسا ہی تھا، مگر ذرا سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بات کو سمیٹا اور کہا، یہ ویسا ہی لگتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی سلطنت کا جاہ و جلال دکھانے کے لیے ایسی جگہ لے گئے جو کسی انسان نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ آپ اسے ایک شیشے کے محل میں لے گئے، اس کا فرش بھی شیشے کا تھا جس کے نیچے مسلسل بہتا ہوا پانی تھا۔ جب آپ ملکہ کو لے کر داخل ہوئے تو وہ حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا کہ کہیں بھیگ نہ جائے۔ جب مکمل احتیاط سے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھا تو وہ شیشے پر پڑا۔ ملکہ بہت حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ اس عظیم سلطنت کو دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، چنانچہ وہ فوراً ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے مکمل واقعے کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ معزز دوستوں، آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔